السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ 2017 میں مجھے ایران جانے کا موقع ملا۔ وہ ملا اس وجہ سے کہ میں ان دنوں کیمرہ کر رہا تھا۔ میں 2011 میں فری لانس اکیڈیمک رائٹنگ میں نے شروع کی تھی جب میں UK میں تھا، اور کچھ سال میں نے کی، پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنے پیشن کو فالو کرنا ہے۔ تو میں نے اس کو رکھا، سائڈ پہ کیا اس نوکری کو، اس کریئر کو، اور میں نے کیمرہ اٹھا لیا، کیمرہ خرید لیا۔ اب میں کبھی فلم شوٹ کر رہا ہوں، کبھی فیچر فلم میں جا کر کام کر رہا ہوں، کبھی کیمرہ کرو کے اندر، اور کبھی میں ویڈنگ شوٹس کر رہا ہوں، ایون کبھی میں میوزک ویڈیوز بنا رہا ہوں چھوٹی موٹی، کبھی میں شارٹ فلمز کر رہا ہوں، تو بڑی چھوٹی چھوٹی سی دہاڑیاں لگا رہا تھا میں۔ اٹ واز اے ریئلی اسٹرگلنگ فیز فار می۔ ان دنوں میرا کزن جو ہے نا وہ ایران میں پڑھتا تھا، ایران میں کم میں جو ان کا حوزہ ہے نا جہاں سے آیت اللہ وغیرہ نکلتے ہیں، وہاں اور بھی یونیورسٹیز ہیں، تو وہاں وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا جہاں عالم دین بننے کی آپ کو تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس نے مجھے کال کی، اس نے کہا ان بھائی ایک پروجیکٹ ہے، ایک آیت اللہ ہیں ایران کے، لیجنڈری آیت اللہ تقی بہجت، اس دنیا میں نہیں ہے وہ، ان کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنانی ہے یوٹیوب کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں۔ تو میں ایران پہنچ گیا۔ اب وہ کم میں ہے، کم سے مجھے لینے آیا دوسرے شہر میں جہاں ایئرپورٹ موجود تھا، کیونکہ کم میں غالباً ایئرپورٹ نہیں ہے۔ تو مجھے لینے آیا رات کو ٹیکسی میں، وہاں سے ہم نے ایئرپورٹ پہنچتے ہی جو پہلا مجھے احساس ہوا نا وہ ایک ٹھنڈ کا احساس تھا۔ وہاں جنوری فیبرری کا مہینہ تھا، اور بالکل مجھے اپنے بچپن کی ٹھنڈ یاد آ گئی جو کہ بڑی چبھنے والی ٹھنڈ ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں نا، اب تو نہیں ہوتی۔ تو بڑا مجھے نوسٹیلجیا ہوا اس کا۔ خیر ایئرپورٹ سے ہم کم کی طرف آئے، رات کو وہاں سوئے، صبح اٹھے، ناشتہ کیا۔ اب میں باہر نکلا کیونکہ مجھے سم وغیرہ بھی خریدنی تھی، ہم نے لوکیشنز کے لیے، شوٹنگ کے لیے لوکیشنز بھی دیکھنی تھی۔ میں نے دیکھا یار یہ تو بالکل یورپ ہے، مطلب ہے کہ اتنی صاف شفاف روڈیں، صفائی، اور اتنے آرگنائزڈ پارکس، اتنی گرینری، دکانیں بڑی آرگنائزڈ، لوگ بڑے اچھے، بڑے ویلکمنگ، بڑے پیارے۔ تو مجھے لگا یار یہ بالکل یورپ ہے، لیکن اسلامی یورپ ہے، کیونکہ وہاں ایک مذہب کا ایک ماحول ہے، عورتیں پردے میں پھر رہی ہیں۔ تو ٹیکسی والے بہت اچھے، جو راہگیر آپ جس سے ملنے بہت اچھے، اتنے بڑے بڑے نان ناشتے میں، اتنی بڑی بڑی روٹیاں، اور فاسٹ فوڈ بھی کھایا، وہاں کی آئس کریم بھی کھائی، اور بڑا اچھا لگا وہاں، کیونکہ اس ملک پہ نا بہت زیادہ سینکشنز ہیں، تو انہوں نے ہر چیز خود سے بنانا سیکھ لی ہے۔ تو وہاں کوئی آپ کو باہر کا برانڈ نظر نہیں آئے گا، جو ہم یعنی جس کو دیکھتے ہیں ان کے سارے لوکل برانڈز ہیں۔ تو خاص طور پہ جو ایک چیز میں نے دیکھی عورتوں کے لیے، خاص طور پر میں نے دیکھا کہ وہاں عورتوں کے لیے مسجد میں بھی سیپریٹ جگہ ہے، یعنی کہ فجر کے ٹائم بھی اگر میں جاؤں تو میں نے دیکھا وہاں عورتیں مسجد آ کر نماز پڑھ رہی ہیں، ظہر اثر مغرب عشاء، جس ٹائم بھی آپ چلے جائیں۔ اگر آپ پارکس چلے جائیں، پارکس وہ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے انہوں نے منسوب کیے ہوئے کہ صرف ان کے لیے ہیں۔ اگر آپ جوائے لینڈ ٹائپ کسی جگہ پہ، کسی پلے لینڈ میں چلے جائیں، وہاں بھی فیملیز کے لیے سیپریٹ جگہ ہے۔ عورتیں وہاں میں نے دیکھا بے تحاشا مالز میں کام کر رہی ہیں، بے تحاشا عورتیں ڈرائیونگ کر رہی ہیں، ہر جگہ ہیں، کیفیز میں ہیں، ریسٹورینٹس میں، ہر جگہ امپلائڈ ہیں، ہر جگہ کام کر رہی ہیں۔ ایک اور چیز جو میں نے وہاں بہت ہی خوبصورت ایک دیکھی، آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے ہاں کسی زمانے میں پکنک کا کانسیپٹ ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لیکن میں نے ایران میں دیکھا کہ سنڈے کے دن جب ہم باہر جا رہے تھے اور ایک پہاڑی ایریا سے گزر رہے تھے، تو میں نے وہاں دیکھا جگہ جگہ پہاڑوں پر فیملیز نے وہ اپنی چٹائی بچھا کر، اس پہ کھانا لگا کر، جگہ جگہ وہ وہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ لوگ ٹیکنالوجی سے کم از کم دور ہیں، اور یہ ابھی تک اس چیز کو، پرانی چیز کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب شوٹ کے لیے نا مختلف لوکیشنز پہ جا رہے ہیں، کبھی پہاڑی علاقہ ہے، کبھی میدانی علاقہ ہے۔ ایک مسجد کے باہر ہم نے شوٹ کرنا تھا، وہ مسجد جو ہے غالباً امام خمینی سے منسلک منسوب ان کا نام ہے، تو ادھر ہم شوٹ کر رہے تھے۔ اب میں کیمرے پر ہوں، میرا کزن سامنے مائک پر بات کر رہا ہے، میں نے لائٹ لگائی ہوئی ہے، رات کا ٹائم ہے۔ اچھا اتنے میں میں نے دیکھا ایک گاڑی بھی گزری ہے جس سے وہ بالکل ہی وہ جو ویسٹ میں نہیں شادیاں ہوتی ہیں، وائٹ ڈریس میں ہوتی ہے جو برائڈ ہوتی ہے، وہ تو ایک برائڈ باہر اس نے سر نکالا ہوا اور اس نے بوکے وہ جو پھولوں کا ہوتا ہے وہ گھما رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بھی ہوتا ہے۔ تو خیر وہاں ہم شوٹ کر رہے تھے، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی سامنے کھڑی ہوئی ہے اور اس میں دو بندے ہیں، مسلسل ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں شوٹ کرتا رہا، تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی چلی گئی۔ اب میں نے دیکھا 3 چکر لگا چکی ہے، ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، میں دیکھے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جان، کزن سے کہا، میں نے کہا یہ اب آنے والے ہیں ہمارے پاس اور یہ پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ خیر وہ آئے۔ اب نہ وہ گاڑی جو ہے نا وہ پولیس کی تھی، نہ ان کا کوئی یونیفارم تھا، وہ سادہ لباس میں لوگ تھے۔ تو یہی میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ کسی خاص ادارے سے ہوں گے۔ انہوں نے ہمیں سلام کیا، ادب سے ہم سے بات کی، کیونکہ میرے کزن کو فارسی آتی تھی، ہمارے ساتھ ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی تھا وہیں کا لوکل۔ تو انہوں نے بات کی، اب کیا کر رہے ہیں، ہم نے بتایا ہم شوٹ کر رہے ہیں، ان کو فوٹیج دکھایا، بہت خوش ہوئے فوٹیج دیکھ کر، بڑے اچھا لگا انہیں۔ اور انہوں نے میرے کزن کے بارے میں معلومات بھی لی کہ بھئی کس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، پاسپورٹ وغیرہ بھی چیک کیے۔ تو
بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی، اینڈ میں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہاں شوٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، تو آپ پرمیشن لیں، اس کے بعد آپ یہاں شوٹ کر سکتے ہیں۔ تو بڑے انہوں نے پیار سے ہمیں ادب سے انہوں نے خداحافظ بھی کہا، ہمیں آگے کے لیے ویلکم بھی کہا کہ آپ یہاں شوٹ کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو یہاں ویلکم کریں گے ایران میں جب بھی آپ آئیں۔ تو بہت زیادہ اچھا لگا مجھے، پتہ نہیں میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیا کریں گے آ کر، تسی کون ہو کی کر رہے ہوئے تھے، ہمیں پتہ نہیں گاڑی میں بٹھا لیں گے، لے جائیں گے، اریسٹ کر لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک میں آپ کو اچھی بات بتاؤں کہ جہاں میں نے یہ دیکھا کہ جہاں بھی اذان ہوتی تھی نا، وہاں اسی جگہ پہ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی روک دینی ہے، اور کوئی نہ کوئی مسجد وہاں آس پاس ہوتی ہے، جو بھی قریب کی مسجد ہوگی وہاں وہ روک دے گا، اور سارے وہاں جا کے باجماعت نماز ادا کریں گے۔ نماز کی چھوٹ نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ اذان ہو گئی ہے تو وہ ٹیکسی چلایا جا رہا ہے، یہ نہیں، نماز پڑھنی ہے سب نے۔ اور ایک بہت ہی میں عجیب چیز جو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی، آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بہت عجیب لگے گا۔ اب وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ساتھ ایک عالم دین ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ حضرات 3 دفعہ، سنی حضرات یوں کر کے نماز ختم کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ عالم دین جس نے سر پہ امامہ بھی پہنا ہوا ہے، اس نے 3 دفعہ اللہ اکبر کر کے تو اس نے پھر یوں کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، اس نے دونوں طرح سے اینڈ کیا۔ میں حیران و پریشان، میں نے کزن سے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ بھی کرتے ہیں کچھ لوگ۔ میں بہت حیران ہوا، یہ بھی ہو رہا ہے ادھر۔ سو بہت ہی اچھے لوگ، بہت ہی خوبصورت لوگ، بہت ہی پیارے لوگ۔ اور میں تہران بھی گیا ایک شام کے لیے کھانا کھانے کے لیے ہم تہران بھی گئے۔ وہاں ماحول بالکل ڈیفرنٹ، وہاں عورتیں ان کا پردہ بالکل ہی سیپریٹ ہے، کسی کا یہاں ہے، کسی کا یہاں ہے، کسی کا یہاں ہے، کسی کا نہیں ہے، کوئی جینز میں ہے، شرٹ میں ہے، تو وہاں بڑی کھلی ڈلی آزادی ہے۔ تو میں وہ بھی دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ میں نے کزن سے کہا یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جہاں مزارات ہوتے ہیں نا، جہاں ریلیجس سائٹس ہیں، وہاں ہو سکتا ہے کہ سختی ہوتی ہو، اور وہاں ہوتی ہوگی ڈیفینیٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بٹ میں نے نارمل شہر میں اس طرح کی سختی نہیں دیکھی کہ کوئی پولیس آپ کو ڈنڈے مار رہی ہے سر پہ، کوئی چھڑی مار رہی ہے، اس طرح کا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ ہوتا ہوگا آئی ڈونٹ نو۔ تہران ہم گئے تو تہران میں ایک ٹاور تھا۔ اچھا بائی دا وے، پہلے ہم جہاز پہ گئے تھے نا، جہاز پہ گئے تھے تہران یا مشہد، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ ریمبر۔ جہازوں کی حالت بہت ہی خستہ تھی، بہت ہی خستہ، کیا مطلب بہت ہی عجیب حالت تھی جہازوں کی، پرانی حالت تھی۔ بڑے ہی وہ اڑتے تھے تو جہاں وہ بادل آتے تھے تو جہاز بہت ہی زیادہ کانپتا تھا، اور ایک ایک پرزہ اس کا کانپ رہا ہوتا تھا، کیونکہ سینکشنز ہیں تو وہاں بہت پرانے جہاز ہیں۔ تو ادھر میں نے دیکھا ایرانی تو بہت صبر سے بیٹھے ہوئے تھے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ہم ہی کانپ رہے تھے۔ تو تہران میں ایک جگہ ہم سے گزرے رات کو، تو وہاں لیٹ نائٹ ہو گئی تھی، تو وہاں ایک دیکھا ایک ٹاور ہے، ایک ٹاور سیدھا سا، اس کے اوپر ایک راؤنڈ سا جیسے ہال ہوتا ہے، ایک ٹاور کے اوپر ایسے راؤنڈ بلڈنگ ہے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ ادھر نا RGBs چمک رہی تھی، ریڈ بلو لائٹس نا چمک رہی تھیں، چم کر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے یہ پارٹی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ہوتا ہے یہاں؟ کہتا ہے ہاں۔ بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس رہا وہ 10-15 دن کا۔ مجھے یہ لگا کہ یار یہاں تو بندہ واقعی، میں نے وہاں جمعہ نماز ہی پڑھی، اور مجھے یہ لگا کہ یار یہاں تو انسان سیٹل بھی ہو سکتا ہے اگر یہاں کی اکانومی اچھی ہو صرف، اور کیونکہ وہاں یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک سب پہ پابندی ہے، تو میرا جیسا بندہ تو وہاں سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو البتہ میں نے دیکھا کہ بہت ہی لیویبل پلیس ہے، بہت ہی اچھی جگہ ہے، آپ پرماننٹ وہاں سیٹل ہو سکتے ہیں۔ تو دعا ہے ایرانیوں کے لیے، آج کل جو حالات ہیں، اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، وہاں کے بچوں کی، بوڑھوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، سب کی جان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اور جو ہمارے گلف کنٹریز ہیں، UAE کے کنٹریز ہیں، وہاں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں جہاں انسان، انوسینٹ انسان بستے ہیں دنیا میں کہیں بھی، سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔